یا تو اللہ والے وہ ہوتے ہیں خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، سید ولد آدم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی طرح ساری زندگی عبادت کرتے رہے، دعوت دیتے رہے، پیغام سناتے رہے۔ شیب ابی طالب میں فاقے بھی کاٹے ہیں، پتے کھا کے گزارا بھی کرتے ہیں، طائف کی وادی میں پتھر بھی کھاتے ہیں، کبھی گلے کے اندر رسا ڈالا جاتا ہے، سجدے میں جاتے ہیں تو اونٹ کی اوجری رکھ دی جاتی ہے، مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا پڑتا ہے، سارے سفر، ساری تکلیفیں، احد کے میدان میں زخمی بھی ہوتے ہیں اور مر کے بھی لڑتے ہیں اور جہاد بھی کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ قربان بھی کرتے ہیں، اور پھر بھی ساری رات قرآن پڑھ کے روتے ہیں۔ اللہ والے یہ ہوتے ہیں، ساری زندگی گناہوں سے پاک گزری۔ جب ایک مرتبہ آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے تو صحابہ نے پوچھا تھا آپ کیوں رو رہے؟ کہا صحیح بخاری کی حدیث ہے، رب کی رحمت کے بغیر جنت میں بھی نہیں جا سکتا، حالانکہ جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والے بھی آپ ہوں گے۔ اور رات چھائی ہوئی ہے اور ماں عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے، تہجد کے لیے اٹھے اور قرآن پڑھنا شروع ہوئے۔ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ اللہ اگر تو عذاب دے گا تو تیرے بندے ہیں، تو معاف کر دے، تجھے کون پوچھنے والا ہے۔ اسی آیت کو ساری رات پڑھ پڑھ کے روتے رہے۔ اور کبھی سورۃ آل عمران کی آخری آیات، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ کہا کرو بھائیو، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ تیری یہ تخلیق عبث نہیں ہے، فضول نہیں ہے۔ ذکر کر کے رو رو کے رب سے کہتے ہیں تو پاک ہے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اللہ جس کو تو نے عذاب دیا وہ رسوا ہو جائے گا، وہ ذلیل ہو جائے گا۔ آواز آئی، ہم نے لبیک کہا، یا اللہ گناہ معاف کرنا اور ہمیں ابرار کے ساتھ فوت کرنا، نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا۔